السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آج جس ٹاپک کو ہم کریں گے وہ ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے اللہ رب العزت کا تعارف کروایا جائے، یعنی کہ پیرنٹس جو ہیں ان کے عمل کے اثر سے بچوں کو اللہ رب العزت کی پہچان ہو۔ منہ سے بتانے کے بجائے عمل سے بندہ اللہ عز و جل کی پہچان بچے کو کروائے۔ بغیر منہ سے بتائے بچے کو محسوس ہونے لگے اللہ کا خوف اگر، تو وہ بچہ پوری زندگی خدا خوفی کے ساتھ گزارے گا۔ آج بہت سارے لوگ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں لیکن ان کو اللہ پاک کا تعارف نہیں ہوتا، تو بچوں کو اللہ کا تعارف کیسے کروائیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کس طریقے سے بچوں کو اپنے خالق کا تعارف کروایا جائے۔ تو یاد رکھیے یہ بات اپنے پاس بلکہ لکھ لیں کہ بچوں کو اللہ کا تعارف صرف یہ کہنے سے نہیں ہوگا کہ بیٹا تمہیں کس نے پیدا کیا، یا بچوں کو ہم یہ چیزیں رٹا دیں۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اور اس کو آپ کہتے ہیں بیٹا تمہیں کس نے پیدا کیا، اس کو آپ بتاتے ہیں تمہیں اللہ نے پیدا کیا۔ یہی سوال کوئی اور مذہب کا بندہ اپنے بچے کو سکھا رہا ہوتا ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا۔ ہر ایک اپنے اپنے عقیدے کے مطابق بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ بتائیں، ضرور بچوں کو بتائیں، بچوں کے ساتھ آہستہ آہستہ ڈسکشن کیا کریں۔ ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان پہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن اتاری۔ بچے کے لاشعور میں سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیزیں ڈالنی چاہیے، لیکن ایک اس کے اندر مائنڈ میں ایک پورا نقشہ بن جائے، وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جیسے ایک مثال سے سمجھا رہی ہوں، مثال کے طور پہ کوئی گھر میں مشکل آ گئی، کوئی چلے یہ دیکھیں ایک بچہ ہے چھوٹا، دو تین سال کا بچہ ہے، اس کے گھر میں کوئی بڑا بیمار ہو گیا ہے، اس کا بڑا بھائی ہو سکتا ہے، اس کی ابو ہو سکتے ہیں، کوئی بھی گھر میں بڑا ہو سکتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو یا اپنے بڑے بھائی کو، کوئی بھی اس کا بڑا، جو جائے نماز پہ بیٹھا اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ تو میری مدد فرما، تو ہماری اس پریشانی کو دور فرما، تو ہمارے گھر میں رحم نازل فرما، یہ بیماری ہم سے دور فرما۔ وہ بچہ چھوٹا جو دیکھ رہا ہے کہ یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں، نظر تو کوئی نہیں آ رہا۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، بچے یقین مانے بچے بہت تیزی سے محسوس کرتے ہیں، بچے اتنی جلدی چیزوں کو کاپی کرتے ہیں کہ بڑے اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ پروسیس ایک بچہ دیکھ رہا ہے، یا وہ اپنی عام روٹین میں بھی دیکھتا ہے کہ اس کی ماں ہے، اس کے گھر میں ایک انوائرمنٹ ایسا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں اللہ پاک سے مانگتے ہیں، کوئی خوشی مل جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، تو بچہ جب یہ چیز دیکھتا ہے کہ یہ کر کس کے لیے رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بچے کو سکھانے کا ایک بہترین عمل ہے۔ اس طریقے سے بچہ محسوس کرے گا کہ کوئی ایک اوپر بڑی طاقت ہے جس نے ہماری زندگیوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جو ہم پہ بیماریاں بھیجنے پہ قادر ہے، جو ہماری زندگیوں کے اوپر جس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ چیز بچے کو اس طریقے سے محسوس ہوگی، جیسے ہم بچے کو سکھاتے تو نہیں ہے نا کہ یہ دیکھو یہ تمہارے امی ہیں، یہ تمہارے ابو ہیں، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا یہ فلانا ہے، نہیں سکھاتے۔ بچے کو محسوس ہوتا ہے، بچہ خود ماں کو بلانا شروع کرتا ہے، خود گھر کے لوگوں کو پہچاننے لگ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا تعارف بچے کو محسوس کروانا ہے، اور پھر ساتھ نرم نرم الفاظ کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے الفاظ سے بھی بچوں کو ساتھ میں بتانا ہے کہ ہمارا ایک رب ہے، اور جو بھی آپ اس کو بتانا چاہیں وہ۔ اور یہ اپنے پاس لکھ لیں کہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا چیلنج جو بچوں سے ریلیٹ ہے نا،
وہ بچوں کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے، ایک ایسا مسلمان کہ جو اپنے اسلام پہ سیٹسفائیڈ ہو، بغیر کسی غصے کے، جھنجھلاہٹ کے، محبت کے ساتھ اسلام پہ چلنے والے ہوں۔ کیونکہ موجودہ دور کے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ بچوں کے پاس اسلام کا علم نہیں ہے، باہر سے سوشل میڈیا سے بہت سارے ایسے نیگیٹو مواد آ رہے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے بچے اسلام سے دور ہو رہے ہیں، جہاں کئی نان مسلم اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اسلام کو سیکھنے کی وجہ سے، جاننے کی وجہ سے، اور وہیں کئی مسلمان بچے ایسے ہیں جن کو گھروں میں، پھر میں دوبارہ یہ بات کہوں گی، جن کو گھروں میں اسلام نہیں نظر آتا، جن کو اپنے ڈیلی لائف میں اسلام نہیں نظر آتا، وہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں ذرا سے بھی اپنے بچوں کی محبت ہے تو اس چیز کو محسوس کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسلام کے مطابق زندگی گزار کے کامیاب ہوں، یا ان کو اپنے دین کا، اسلام کا کچھ بھی نہ پتہ ہو اور وہ کامیاب ہوں۔ ان دو چیزوں میں سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ خود سیٹسفائیڈ ہوں، پیرنٹس اس بات پہ پورا یقین رکھیں کہ دین اسلام پہ اگر ہم عمل کریں گے، اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے، اگر ہم اپنے بچوں کو ایک پریکٹیکل مسلمان بنائیں گے تو بچہ دنیا کے لحاظ سے کامیاب زیادہ ہوگا، کیونکہ اسلام ہمیں ایک کام کرنے کی طاقت دیتا ہے، ایک مشن ہمارے پاس ہوتا ہے۔ جب بندہ اسلام کو ٹھیک سیکھتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، وہ اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد سمجھ لیتا ہے، وہ اپنے رشتوں کو، ان کی قدر کرتا ہے، ان کی اہمیت کرتا ہے، اس کو انسانیت کی پرواہ ہوتی ہے، اور بہت زیادہ انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو کہ اسلام سیکھنے کے بعد، اس پہ پریکٹس کرنے کے بعد سامنے آتی ہیں۔ انسان کو خوش اخلاق بناتا ہے، ایمانت دار بناتا ہے، سچا بناتا ہے، اور پھر جب یہ خوبیاں انسان کے اندر ہوں تو دنیا کی کامیابی تو اس کے قدم چومتی ہے۔ ذرا اللہ کے نبی کی زندگی ہم دیکھیں، نبوت سے پہلے لوگ انہیں صادق اور امین کہتے تھے۔ ایک بہت اہم واقعہ ہے نبوت سے پہلے کا، جب خانہ کعبہ کی دیواریں ٹھیک ہو رہی تھی اور حجر اسود کے بارے میں جھگڑا پڑ گیا، ہر قبیلہ یہ کہتا کہ ہم لگائیں گے، ہم لگائیں گے، چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ جو کل سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا۔ اور جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی داخل ہوئے تو لوگ پکار اٹھے، ایک دم پکار اٹھے، امین 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 کا فیصلہ ہمیں تسلیم، کہ جیسے اللہ کے نبی آئے ہر طرف سے آوازیں آنے لگی کہ ہمیں ان کا فیصلہ تسلیم ہے کیونکہ یہ امین ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب آپ کے بچے کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، ایمانت داری ہوگی، سچائی ہوگی، محنت ہوگی، وہ مخلص ہوگا، کام سے محبت کرنے والا ہوگا، صبح سویرے اٹھنے والا ہوگا، فریش، ایکٹیو، پازیٹیو تھنکر ہوگا، تو دنیا کی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ آج کے پیرنٹس کا، کچھ پیرنٹس کا یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ یہ چاہتے تو ہیں کہ ان کے بچے کامیاب ہوں، لیکن وہ ان کو دین سے بہت دور رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ دنیا کی تعلیم تو بہت لے لیتا ہے، اس میں گریڈز بھی لے لیتا ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، اس کے اندر وہ پازیٹیوٹی نہیں ہوتی، ذرا سی کوئی مشکل آ جاتی ہے اس کے اندر امید نہیں ہوتی، اس کو مشکلوں سے نکلنے کا راستہ نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس لیے اسی لیے میں نے سب سے پہلا ٹاپک یہ رکھا ہے کہ یہ چیز کلیئر ہو جائے آپ کو کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایک پراؤڈ مسلمان بنانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جب بچہ اس طریقے سے اسلام سے محبت کرنے والا ہوگا تو باقی دنیا کی زندگی بھی اس کی آسان ہوگی، اور وہ کب ہوگا؟ دوبارہ اپنے اسٹارٹ پوائنٹ پہ آ جائیں کہ جب اس کو گھر میں ایک اسلام والا انوائرمنٹ ملے گا، تو اس کے لیے پھر بات وہی ہوگی کہ ہم پیرنٹس کو اس پہ محنت کرنی ہے، ہم پیرنٹس کو اپنا دین سیکھنا ہے، کیونکہ بلیو می یہ دور بہت فتنوں کا ہے، ہر دور ہی فتنوں کا ہوتا ہے اپنے سے پچھلے لحاظ سے، لیکن اس دور میں دیکھیں تو صحیح، چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں آپ کو موبائل نظر آئے گا، اس کو کس طریقے سے ہم نے ڈیل کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے ہم نے سکھانا ہے۔
ہمارے اسکولوں کی ایجوکیشن کیسی ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے، تو اس لیے بچے کو گھر میں ایک سیٹسفائیڈ اسلام والا ماحول ملنا انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر یہ پوائنٹ اپنے پاس لکھ لیں کہ اگر اسلام ہوگا تو باقی کامیابی بھی آئے گی اور کتنی اخلاقی چیزیں ہمارے اندر آئیں گی۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ خود تو اسلام پہ چل رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، چلے کچھ بھی، لیکن انہیں ابھی اسلام کی صحیح روح نہیں پتہ ہوتی، تو وہ بچوں کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے ہوتے۔ وہ بچوں کو خود تو اٹھ جائیں گے نماز کے لیے، بچوں کو نہیں اٹھائیں گے نماز کے لیے، ہاں تھوڑی دیر بعد اسکول کے لیے ضرور اٹھا دیں گے۔ تو ہم نے ایسا نہیں بننا۔ چھوٹی سی بات دیکھیں، کبھی تو سوچیں ہم نا کہ ہم جنت میں جائیں اور وہاں پہ ہمارے بچے نہ ہوں، ہمیں کیسا لگے؟ جیسے آپ کبھی باہر جائیں اور آپ واپس گھر کو لوٹیں تو گھر میں بچے ہی نہ ہو تو آپ کو کیسا گھر لگے گا؟ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بچے تو اس گھر میں نہیں ہیں، وہ تو آئے ہی نہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ تو اس درد کو محسوس کریں اپنے اندر کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی جنت میں ساتھ لے کے جانا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو ایک بہت بڑا شوشہ ہے آج، کہ اسلام پہ اگر عمل کریں گے، پریکٹس کریں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی، لیکن واللہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام ہمارے کندھوں سے بہت سے ایسے بوجھ اتارتا ہے جنہوں نے ہماری زندگی مشکل کر رکھی ہوتی ہے۔ اسلام آپ کو ایک پرسکون، ایک سیٹسفائیڈ لائف دے گا جب آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اور پھر اس سلسلے میں اگر آپ پیرنٹس، بڑے لوگ، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سیکھنا چاہتا ہے، کوئی ایسے اپنے ٹائم کو مینیج کر کے کچھ 1-2 گھنٹے نکالنا چاہتے ہیں تو وہ اس سلسلے میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں کہ میں ان کو کچھ ایسے پلیٹ فارم کا بتا دوں گی جہاں پہ صحیح قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں ٹھیک دین کو بتایا جا رہا ہے، جہاں پہ کوئی بیچ میں کسی کا فرقہ یا بیچ میں رنگ رنگیلی باتیں نہیں، بلکہ صرف اور صرف قال اللہ و قال رسول کی بات ہمیں بتائی جاتی ہے۔ تو اپنی زندگی میں سے کم از کم کوشش کریں ابھی اسٹارٹ میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ایسے نکالیں اور اس کو سیکھنا اسٹارٹ کریں انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے لیے میرے خیال سے یہ کافی ہے، تو جتنی بھی بات ہوئی اس کو کوشش کیا کریں، اپنے پاس رائٹ ڈاؤن کیا کریں، نوٹ کیا کریں، اور جو عمل کی باتیں ہوا کریں اس کو دن میں ایٹ لیسٹ 4 سے 5 مرتبہ ضرور دہرا لیا کریں تاکہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں اور تاکہ ان پہ عمل کرنا پھر ہمارے لیے آسان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔